کورونا کی وجہ سے ملک بھر کے علماء مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ گھر میں ہی نماز ادا کریں اور مسجد میں ایک ساتھ اکٹھا نہ ہو۔ دراصل کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ اپیل کی جا رہی ہے۔ ہم لوگ جو ہے نمازیں مسجد میں نہیں اپنے گھروں میں ادا کریں، اور مسجد میں جو مسجد کا اسٹاف ہے، امام ہے، مؤذن ہے، نائب مؤذن ہے، خادم ہے، اور جو رہ جاتے ہیں دو چار، وہ لوگ ادا کریں۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے روف بنگلورو سے جڑے ہوئے ہیں۔ روف، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لگاتار علماء کی اپیل ہے کہ گھروں میں ہی نماز پڑھے، مسجدوں کا رخ اس وقت نہ کرے، تو کتنا اس اپیل کا اثر لوگوں پر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جی دیکھیے، جہاں تک ریاست کرناٹک کا سوال ہے، ریاست کرناٹک کے امارت شریعہ نے جمعے کی نماز کے سلسلے میں بڑا ہی اہم فیصلہ لیا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن یعنی کہ کل جمعہ ہے، اور تمام لوگ جو ہیں گھروں میں نماز ظہر ادا کریں گے، مسجد کا رخ نہیں کریں گے۔ مسجد میں صرف پیش امام، مؤذن اور مسجد کا عملہ ہی جمعے کی نماز ادا کرے گا۔ باقاعدہ اذان ہوگی مسجدوں میں، اور اعلان بھی کیا جائے گا، اور اعلان یہی ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں گھروں میں ہی نماز ادا کریں گے۔ تو اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بنگلور سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی صاحب۔ رشادی صاحب، فرمائیے کہ کیا اہم فیصلہ لیا گیا ہے؟ چونکہ اسلام میں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، 3 جمعہ اگر کوئی ترک کر دیتا ہے تو اس پر وعیدیں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سنائی گئی ہیں۔ اس وجہ سے ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ مساجد میں پہنچ کر جمعے کی نماز ادا کریں، لیکن جب وبا پھیل جاتی ہے اور وبا پھیلنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے اور اس کا قوی امکان رہتا ہے، تو اس سلسلے میں حضرات علماء اور مفتیان اعظام نے حدیث کی روشنی میں کیا بیان کیا ہے، تو ہمارے سامنے ساری باتیں پیش ہوئیں۔ حضرات علماء اور حضرات مفتیان اکرام امیر شریعت کی موجودگی میں سارے چیزوں پہ غور و خوض کرنے کے بعد چند باتیں جو تحریری طور پہ نوٹ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پوائنٹ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں، ہم تمام اسے دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حالات کی سازگاری تک جمعے کے دن اذان حسب معمول دھیمی آواز میں دی جائے، اور تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں میں حسب حال نماز ظہر ادا کریں۔ جمعے کی نماز کے لیے مساجد کا رخ نہ کریں، اپنے اپنے گھروں ہی میں ظہر کی نماز ادا کر لیں اور مساجد کا رخ نہ کریں۔ یہ حضرات علماء کا فیصلہ ہے متفقہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں نماز ظہر ادا کرنے والے جمعے کے دن کے مسنون اعمال اور معمولات جیسے غسل کرنا سنت ہے وہ بھی کریں، سورہ کہف کا پڑھنا بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طرف سے ہمیں بات پہنچی ہے، تو ان تمام باتوں کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارے اندر رغبت ہے کہ ہم جمعہ کو پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مساجد میں امام، مؤذن اور مسجد کا عملہ کل ملا کر 3 سے زائد افراد ہوں تو مسجد میں جمعے کی نماز منعقد کر لیں۔ چوتھی بات، مسجد کا عملہ جہاں جمعہ ادا کر رہا ہو وہاں بھی پوری طبی احتیاطی تدابیر اور حکومتی احکامات کا پاس و لحاظ رکھیں۔ پانچویں بات، خطبہ بزبان عربی انتہائی مختصر اور نماز بھی پورے اختصار کے ساتھ ادا کریں۔ چھٹی بات، خطبہ اور نماز جس قدر ممکن ہو اذان سے متصل اور جلد ادا کر دیں۔ خصوصی گزارش یہ کی گئی ہے کہ حالات کا سدھارنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لہٰذا ہر پیر اور جمعرات کے دن تمام برادران وطن اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ جمعرات کے دن اور پیر کے دن نفل روزہ اور خصوصی دعاؤں کا حتی المقدور اہتمام کریں۔ یہ جتنے بھی ہدایات اس وقت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ حکومتی لاک ڈاؤن اور حالات کی سازگاری تک کے لیے ہیں،
بعد میں انشاءاللہ حالات جب سازگار ہو جائیں گے تو حسب سابق جمعے کی نماز بھی مساجد میں ادا ہوں گی اور 5 وقت نمازیں بھی مساجد میں ادا ہوں گی۔ میں تمام ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کا ایمانی جذبہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جمعے کی نماز مساجد میں آ کے ادا کریں، لیکن کیا کریں کہ حضرات علماء اور مفتیان نظام ملک کے مقتدر حضرات علماء سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے کی گئی ہے۔ اس لیے میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جی ہاں، آپ جذبے میں آ کر پولیس والوں سے الجھ کر مسجد میں پہنچنے کی فضا نہ بنائیں، اور دوسرا یہاں کا جو ماحول بہت ہی پرامن طریقے سے گزر رہا ہے، اس ماحول کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یعنی کہ عوام کو ہے جوش سے کام لینے کی ضرورت ہے، جذبے سے کام نہیں لینا چاہیے، یہی مولانا مقصود عمران فرمائیے۔ مولانا فرمائیے۔ جذبے سے کام لینے کی ضرورت ہے، جذبہ اپنی جگہ ہے لیکن جوش نہیں کرنا ہے۔ جوش کرے بغیر اپنے اپنے گھروں ہی میں رہ کر ظہر کی نماز ادا کر لیں اور پورے جتنے بھی مسنون اعمال ہیں اس پر عمل کر لیں۔ تو یہ تھے مولانا مقصود عمران رشادی صاحب، جو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہدایات امارت شریعہ نے جاری کی ہیں اور ان ہدایاتوں پر لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریاست کرناٹک میں جو لاک ڈاؤن کا آج 3را دن ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہی عوام جو ہے اس حکومت کے اس اقدامات پر بڑی حد تک عمل پیرا ہیں، اور یہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر کوئی احتیاط برتے۔ کورونا وائرس کو شکست دینے کے لیے سب متحد دکھائی دے رہے ہیں شہر بنگلورو میں۔ بالکل روف، بے حد شکریہ آپ کا تمام تفصیلات کے لیے۔